وَيَسْأَلُونَكَ دوبارہ وہی لفظ آیا، اور اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض۔ محیض کہتے ہیں عورتوں کو جو ہر مہینے ایام آتے ہیں، مینسز جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں پیریڈز کہا جاتا ہے، تو وہ جو ایام آتے ہیں ان کو حیض کہتے ہیں، اور عربی میں حیض کہیں گے ضاد سے آئے گا تو، اور اردو میں ہم حیض کہہ دیتے ہیں۔ تو محیض کا معنی حیض بھی ہے، محیض کا معنی وہ پیریڈ بھی ہے یہ جن ایام کے اندر وہ آتے ہیں، اور محیض کا معنی وہ جس جگہ سے خون آتا ہے وہ مقام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، اذن کا معنی ہوتا ہے وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور اذن کا معنی یہ کہہ دیجئے وہ ایک بیماری ہے، اذیت ہے۔ یقیناً خون کی وجہ سے وہ ایک ناپاکی ہے، اور اذن کہہ کر قرآن کریم نے ایک خوبصورت فلسفے کو یہاں بیان کیا کہ عورت کے اس کیفیات کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا، کیونکہ ڈیورنگ اے مینسز جب پیریڈز ہوتے ہیں تو خواتین ایک تکلیف اور ایک درد کو محسوس کرتی ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے درد کے احساس کو بیان کیا کہ قل هو اذن، اے حبیب آپ فرمائیے وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک گندگی ہے۔ اور فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب اس کی کیفیت کو بیان کر دیا تو اب اس کا حکم بیان کیا۔ فاعتزلوا النساء، اعتزال کہتے ہیں عربی کے اندر دور ہونے کو، الگ ہونے کو، اسی وجہ سے ایک فرقہ معتزلہ اس وقت تو نہیں پایا جاتا، قدیم زمانے میں ایک بڑا معروف فرقہ رہا، اس کو معتزلہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اجماع امت سے اور میجورٹی امت سے الگ ہو گیا تو اس کو معتزلہ کہا گیا۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آیت نمبر 222 ہے، یعنی کہ 222 ہے، اور 12ویں رکوع کے دوسرا پارہ ہے، اس کا آغاز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ دوبارہ وہی لفظ آیا، اور اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض۔ محیض کہتے ہیں عورتوں کو جو ہر مہینے ایام آتے ہیں، مینسز جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں پیریڈز کہا جاتا ہے، تو وہ جو ایام آتے ہیں ان کو حیض کہتے ہیں، اور عربی میں حیض کہیں گے ضاد سے آئے گا تو، اور اردو میں ہم حیض کہہ دیتے ہیں۔ تو محیض کا معنی حیض بھی ہے، محیض کا معنی وہ پیریڈ بھی ہے یہ جن ایام کے اندر وہ آتے ہیں، اور محیض کا معنی وہ جس جگہ سے خون آتا ہے وہ مقام بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، اذن کا معنی ہوتا ہے وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور اذن کا معنی یہ کہہ دیجئے وہ ایک بیماری ہے، اذیت ہے۔ یقیناً خون کی وجہ سے وہ ایک ناپاکی ہے، اور اذن کہہ کر قرآن کریم نے ایک خوبصورت فلسفے کو یہاں بیان کیا کہ عورت کے اس کیفیات کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا، کیونکہ ڈیورنگ اے مینسز جب پیریڈز ہوتے ہیں تو خواتین ایک تکلیف اور ایک درد کو محسوس کرتی ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے درد کے احساس کو بیان کیا کہ قل هو اذن، اے حبیب آپ فرمائیے وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک گندگی ہے۔ اور فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب اس کی کیفیت کو بیان کر دیا تو اب اس کا حکم بیان کیا۔ فاعتزلوا النساء، اعتزال کہتے ہیں عربی کے اندر دور ہونے کو، الگ ہونے کو، اسی وجہ سے ایک فرقہ معتزلہ اس وقت تو نہیں پایا جاتا، قدیم زمانے میں ایک بڑا معروف فرقہ رہا، اس کو معتزلہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اجماع امت سے اور میجورٹی امت سے الگ ہو گیا تو اس کو معتزلہ کہا گیا۔ تو وہی لفظ استعمال ہوا فاعتزلوا النساء فی المحیض، اعتزال کہتے ہیں الگ ہونا، جدا ہو جانا۔ فرمایا ان لمحات میں شریعت تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم ایسا کام کرو کہ اپنی عورتوں سے دوران ایام حیض جو ہے تم جدا رہو۔ پھر فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب یہاں تقربوہن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے،
بلکہ تقربوہن سے اور الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان سے صحبت نہیں کرنی ہے۔ جو میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ زمانے جاہلیت میں جب عورت کو حیض آتا تھا تو حیض کے دوران یہودی کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے اور ان کو اچھوت سمجھتے تھے، ان کو الگ تھلگ کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے ان لمحات میں مزید اور زیادہ ان سے قربت کرتے، صحبت کرتے، اور جو ایک میاں بیوی کے درمیان معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات کیا کرتے تھے۔ اب ایک طرف ان کو اچھوت بنایا جا رہا ہے، ایک طرف انہی ایام کے اندر زیادہ قربت کی جا رہی ہے، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دے رہی ہے؟ اسی لحاظ سے ابھی 1 مہینے پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ چترال کا جو پاکستان میں علاقہ ہے وہاں پر بھی جو مائنورٹی کمیونٹی رہتی ہے، انہوں نے بھی اس دور میں بھی اپنے علاقے میں ایک ہاؤس اس طرح کا بلڈ کیا ہوا ہے کہ جب کسی بھی گھر کی عورت کو جب ایام آتے ہیں ماہواری کے تو وہ اپنے گھروں سے نکال کر اس ہاؤس کے اندر، اس ایک شیلٹر ہوم کے اندر انہیں بھیج دیتے ہیں، جس کے اندر وہ ایام حیض گزارتی ہیں اور پھر واپس جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اب شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ ایک اذیت ہے، گندگی ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ جسم عورت اس ایام کے آنے کی وجہ سے اچھوت ہو گئی۔ صرف تمہیں کیا حکم ہے کہ ان ایام کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ تو سب جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہوتے تھے اور اس حالت میں ہوتے تھے کہ میں اس حالت میں حیض سے ہوتی تھی۔ تو صرف میاں بیوی کے جو درمیان معاملات ہیں وہ نہیں کرنے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایام حیض کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کی گود میں رکھ کر سر آرام فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی بستر پر سوتے کہ جس حالت حیض میں جس بستر پر سویا کرتی تھی۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں حالت حیض سے ہوتی اور میں جس جگہ سے نوالا بناتی حضور اظہار محبت کے لیے اسی جگہ سے نوالا بناتے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلاس سے، برتن سے اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے پانی میں نے پیا ہوتا تھا، اور اس حالت کے اندر کہ میں اس حالت میں حیض سے ہوتی تھی۔ تو حالت حیض میں عورت اچھوت نہیں ہو جاتی۔ حالت حیض ایک اللہ کی طرف سے قدرتی معاملہ ہے جو خواتین پر طاری ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم کے اندر دیگر مذاہب کے اندر بہت ساری الٹی سیدھی باتیں پائی جاتی ہیں جس کا دین اسلام کے اندر کوئی جس کی گنجائش نہیں ہے، اور دین اسلام کے اندر بھی رہتے ہوئے کوئی بندہ خواتین کو حالت حیض میں اچھوت سمجھے یا ان سے آٹا گندوانے کو یا کھانا بنوانے کو یہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ حالت حیض میں ہے تو اس سے کھانا نہیں بنوانا چاہیے، تو یہ سارے اچھوت طریقے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام صرف یہ تمہیں کہتا ہے کہ میاں بیوی درمیان میں آپس میں قربت نہیں کر سکتے، اور قربت کے اندر بھی مراد کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک علماء نے کہا یہاں سے احتیاط کرے، لیکن حالت حیض میں بوس و کنار بھی جائز شریعت نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور جب وہ خوب پاک ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ حیض آنا بند ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کم سے کم حیض کی مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ اگر کسی عورت کو 3 دن حیض آیا بند ہو گیا تو اس کی عدت، اس کی جو ہے وہ مدت ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ 10 دن۔ کسی عورت کو 10 دن بعد بھی بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے اور بقیہ دن استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ 3 قسم کے خون ہوتے ہیں، ایک کہلاتا حیض، ایک کہلاتا استحاضہ، ایک کہلاتا نفاس۔ رحم سے جو خون نکلتا ہے پریگننسی کے علاوہ، ڈیلیوری کے علاوہ جو رحم سے خون آتا ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بچہ ہوتا ہے، بچہ دانی جسے کہتے ہیں، وہاں سے جو خون آتا ہے رحم سے اس کو حیض کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد اسی رحم سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں 1.25 مہینہ نہانے گئی ہیں یا 1.25 مہینہ نہانا ہے،
تو وہ جو 1.25 مہینے کا کانسیپٹ ہے وہ نفاس کے خون کا کانسیپٹ ہے. اور ایک خون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں استحاضہ. استحاضہ جو ہوتا ہے وہ رحم سے نہیں نکلتا بلکہ استحاضہ رگ کا خون ہوتا ہے. تو بعض اوقات کچھ عورتوں کو 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہتی ہے, 10 دن بعد بھی جو ہے وہ خون آتا رہتا ہے. تو 10 دن سے زیادہ آئے گا تو وہ استحاضہ کا خون ہے, اور استحاضہ کے خون کے اندر وہ نماز بھی پڑھے گی, روزہ بھی رکھے گی. کس طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر کسی انسان یعنی مرد کے کسی عضو سے جو ہے وہ خون نکلنے لگ جائے, بہنے لگ جائے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ معذور شرعی ہو جاتا ہے. معذور شرعی ہونے کی وجہ سے وہ وضو بنا لے, جیسے آنکھ بہنے لگ گئی تو اب آنکھ بہنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اب وہ وضو بنا لے, اور وضو بنانے کے بعد وہ کیا کرے گا کہ اگلی نماز کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا, تو اگلی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر وہ بلڈ اس کا جاری رہتا بھی ہے تو وہ اس کا وضو اس بلیڈنگ سے ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ وہ معذور شرعی ہو گیا. اور اب کسی دوسری صورت کے اندر کوئی اور چیز ناقض وضو نکل جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, اس بلیڈنگ سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح عورت کا معاملہ ہے کہ استحاضہ کا خون بھی اگر اس کو آ رہا ہے تو ہر نماز کے لیے ایک تازہ وضو وہ بنا لے اور نماز کو ادا کر لے. لیکن حیض کے اندر قرآن پاک کو چھونا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اس کے علاوہ نماز کو ادا کرنا, اس کے علاوہ روزہ رکھنا, اس کے علاوہ طواف کرنا اور مسجد میں داخل ہونا حیض کے اندر تمام عورتوں کو منع. حالت حیض میں وہ نہیں کر سکتی. نماز معاف ہے, روزہ معاف ہے, لیکن روزے کی قضا کرنی ہوگی, نماز کی قضا نہیں ہوگی. تو حالت حیض کے اندر یہ ایام, یہ احکام قرآن کریم نے اور احادیث طیبہ نے بیان کیے ہیں. لیکن ایک عورت ایسی ہے کہ جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتی ہے, رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھتی ہے, رات کو سونے سے پہلے تسبیح تکبیر تحلیل پڑھتی ہے, تو کیا حالت حیض میں وہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ کیونکہ آیت الکرسی تو قرآن کا پارٹ ہے. تو اس کے اندر علماء نے مسئلہ یہ لکھا کہ اگر کوئی عورت اس کو پڑھنے کی عادی ہے, وہ پڑھتی ہے, تو جب وہ حالت حیض میں ہوگی تو حالت حیض میں وہ یہ قرآن کی آیت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ لے. دعا کی نیت سے پڑھ لے گی تو حالت حیض میں ہی پڑھ سکتی ہے. فقہائے کرام نے ایک اور بات یہاں لکھی کہ حالت حیض میں وہ جو نمازی عورت ہے اسے چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے تو جائے نماز بچھا کر جائے نماز پر بیٹھ جائے, اور اتنی دیر جتنی دیر میں وہ نماز پڑھا کرتی تھی پاکی کے ایام میں, اتنی دیر تک تسبیح کرتی رہے, تحلیل کرتے رہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے, تاکہ 7 8 10 دن تک وہ جو نماز معاف ہے, نماز وہ نہیں پڑھے گی تو عادت نماز کی ختم نہ ہو جائے. اس لیے روزانہ مصلی پر 5 وقت بیٹھ جائے تاکہ وہ جو پیریڈ اس نے نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا حیض کے ایام میں بھی تسبیح و تحلیل کے اندر جب وہ مشغول ہو جائے گی تو وہ تمام چیزیں اس کی عادت کے اندر خلل واقع نہیں ہونے دیں گی. تو فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اور جب عورت خوب پاک ہو جائے, تطہرنا یہاں پر پہلا لفظ تھا یطہرن. یطہرن کا معنی سمپل پاک ہونا, خون بند ہو گیا پاک ہو گئی. اگر کسی عورت کا 3 دن بعد خون بند ہو جاتا ہے, 5 دن بعد خون بند ہو جاتا ہے, 6 دن بعد خون بند ہو جاتا ہے, 7 دن بعد خون بند ہو جاتا ہے, تو اب کیا ہے, اس کو نہانا چاہیے, اور نہانے کے بعد پھر جا کر میاں بیوی آپس میں معاملات کر سکتے ہیں. لیکن اگر 10 دن گزر گئے تو جو میکسیمم لمٹ تھی 10 دن میں ہو گئی, تو اب میکسیمم لمٹ گزرنے کے بعد اگر نہائے بغیر, بہتر یہ نہا لے, لیکن نہائے بغیر بھی میاں بیوی مل لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو تطہرنا کا معنی ہے خوب پاک ہو جانا. تطہرنا سے مراد کیا ہے؟ پاک ہو جانا, صاف ہو جانا, غسل کر لینا. فَإِذَا تطہرنا, اللہ کہتا ہے کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ, تو ان کے پاس آؤ اس طرح امرکم اللہ, جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا. اللہ نے کیسے حکم دیا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر موجود ہے کس طرح آنا ہے؟ نہیں, بلکہ امرکم اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں کیا چیز رکھی ہے کہ ملنا کس طرح چاہیے. جس طریقے سے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نوالا منہ سے ہی کھانا چاہیے. کوئی آدمی اپنی کان میں ڈال لے, کوئی آنکھ میں ڈال لے, ہم نوالا منہ سے ہی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ فطرت میں اللہ نے رکھا. کوئی کہے کہ نہیں میں غذا جو ہے اب ناک سے پہنچایا کروں گا, میں غذا جو ہے وہ
اپنے کان کے سوراخوں سے پہنچایا کروں گا، تو پیٹ میں چلی تو جائے گی غذا، لیکن اللہ نے فطرت کیا رکھی ہے؟ اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ اس کو منہ سے ہی کھایا جائے۔ تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو فطری طریقہ رکھا ہے، یعنی عورت کے آگے کے مقام کے اندر میاں بیوی کے معاملات ہونے چاہیے، پیچھے کے مقام کے اندر معاملات کر دینا یہ حرام کام ہے۔ لیکن چند لوگوں میں مسئلہ یہ غلط مشہور ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی نے پیچھے کے مقام کے اندر معاملات کر لیے تو اس سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرنے سے، غیر فطری طریقے سے معاملات کرنے سے یہ حرام کاری ہوتی ہے، گناہگار آدمی ہو جاتا ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ عمل پیچھے مقام سے ہو تو اس میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ ایک مقام کو اللہ نے غلاظت کے نکلنے کی جگہ بنایا، اور آدمی اگر اس مقام کی طرف رخ کرے گا تو وہ غلاظت اپنی طرف بھی لے گا، سامنے والے کو بھی غلاظت میں ڈالے گا، اور یہ غلاظت اس کو بیماریوں کی طرف لے جائے گی۔ اور بعض اوقات حالت حیض میں اور پیچھے کے مقام کے اندر صحبت کرنے سے مرد بھی اور عورت بھی، بعض اوقات یہ سائنس اس بات کو میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے، بعض اوقات مرد عورت دونوں بانجھ ہو جاتے ہیں۔ عورت کے مرد کے عضو خاص کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی چیز کے قابل نہیں رہتا ہے، تو پیچھے کے مقام میں یہ تمام معاملات کرنے سے تو شریعت نے اس غیر فطری عمل کو حرام کیا ہے، اور کہا کس طرف سے کرو؟ حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ پھر آگے فرما ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ توبہ کا اور پاکی کا ذکر کیوں کیا؟ توبہ آپ کے انٹرنل کو پاک کرتی ہے اور طہارت آپ کے ایکسٹرنل کو پاک کرتی ہے۔ توبہ کرتے آپ کا اندر پاک ہوتا ہے، طہارت لیتے آپ کا ظاہر پاک ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نمازی بن جائے، تسبیح و تکبیر کرنے والا بن جائے، اندر تو پاک کر لے لیکن باہر عجیب و غریب ہو، اسمیل اس میں سے آ رہی ہو، بدبو اس میں سے آ رہی ہو، نہ اچھا پہنے، نہ اچھا کھائے، نہ اچھا لباس پہنے، اور اس نمازی کے اندر سے بدبوئیں آ رہی ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ وہ توابین میں تو شمار ہو گیا ہے لیکن متطہرین میں شمار نہیں ہوا۔ اس لیے دینداروں کو بھی چاہیے کہ وہ دینیات کے اندر توابین ہونے پر بھی غور کریں اور متطہرین ہونے پر بھی غور کریں، کیونکہ اللہ نے دونوں باتیں فرمائیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اور یہاں پر یہ بھی بات فرما دی کہ آگے سے دخول کرنا، آگے سے معاملات کرنا یہ پاکی ہے، اور ایسے مقام سے جہاں سے غلاظت کے معاملات ہیں وہاں سے صحبت کرنا یہ ناپاکی ہے، اور اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم، حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ تو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے نا، قرآن نے بیان کیا میاں بیوی کا ریلیشن ایک کسان کا اور ایک کھیتی کا ریلیشن ہے، اور بیویوں کو کہا حرث لکم، تمہاری کھیتیاں۔ اب کھیتیاں کہہ کر مراد کیا ہوئی کہ بیوی سے، عورت سے صحبت کرنے کا جو میاں بیوی کے درمیان اللہ نے فزیکل ریلیشن رکھا ہے، اس فزیکل ریلیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حرث لکم، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسان بیج اگر کھیتی میں بوتا ہے تو اس سے کیا ارادہ کرتا ہے کہ اس سے فصل اگے۔ تو میاں بیوی کا ریلیشن کا مقصد کیا ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو۔ بیویاں کھیتیاں، اور کھیتی کا لفظ، فصل کا لفظ، باغ کا لفظ اللہ نے اتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ کسان بیج ڈال کر بھول نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کس موسم میں ہمیں جو ہے وہ اس فصل کی کاشت کرنی ہے، اور پھر بیج ڈالنے کے بعد جب تک فصل نہیں کٹتی ہر لمحے، ہر معاملات میں اس کا خیال کرتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کو ڈیورنگ پریگننسی اپنی بیوی کا بہت خیال کرنا چاہیے، عام حالت میں بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر زمین ہی بنجر ہو جائے گی، زمین ہی خراب ہوگی تو فصل کیسی آئے گی؟ تو اس لیے عورت کو اللہ نے یہاں کھیتی کہہ کر اتنا بڑا مفہوم عورت کے لیے واضح کیا کہ عورت کو کھیتی اس لیے کہا کہ تم کسان ہو، تو کسان جس طرح اپنی کھیتی کا اچھی فصل کے لیے
اس کا خیال کرتا ہے سردی میں گرمی میں اور اس کو ہر خطرات سے بچاتا ہے، اس لیے شوہر پر بھی یہ لازم ہے کہ بیوی اس کی کھیتی ہے اور اس سے آگے چل کر اولاد ہونی ہے، تو اس کا ہر لحاظ سے خوشی میں غمی میں اچھے حالات میں برے حالات میں ڈیورنگ اے پریگننسی بھی عورت کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ نساؤکم حرث لکم، یہ بیویاں جو ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم، تو اپنی بیویوں کے پاس آؤ، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ۔ حرثکم آیا نا، فأتوا حرثکم، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ یہودی اور مجوسی انہوں نے خاص پوزیشن جائز کی ہوئی تھی اور کہا اس کے علاوہ کسی اور پوزیشن کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے تو بچہ بھینگا پیدا ہو جائے گا۔ یہ مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کے شان نزول کے تحت لکھا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال بھی کیا کہ حضور کیا کوئی اسلام نے پوزیشن بتائی ہے کہ اسی پوزیشن میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں معاملات میں نہیں کر سکتے؟ تو شریعت نے بیان کیا فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ پاکی کے ایام میں جیسے تم چاہو۔ اللہ اکبر، انا شئتم کہہ کر یہ بات کی وضاحت کر دی کہ جس طرح تمہیں آسانی ہو، جیسے چاہو ویسے آ سکتے ہیں، کوئی خاص پوزیشن مخصوص نہیں اسلام میں، لیکن دخول آگے ہی ہونا چاہیے، فطری طریقہ ہی ہونا چاہیے، غیر فطری طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا انا شئتم، جیسا تم آنا چاہو آؤ۔ یہاں پر انا شئتم سے کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ انا شئتم سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے کہ رات میں ہی عمل ہو دن میں عمل نہ ہو، دن میں عمل ہو رات میں عمل نہ ہو، ہفتے کو ہو اتوار کو نہ ہو، جمعے کو ہو پیر کو نہ ہو، بلکہ انا شئتم، جیسے تمہیں سہولت ہے۔ شریعت نے تمہیں اس معاملے میں آزاد چھوڑا ہے، پابندی کوئی نہیں لگائی۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اپنی جان کے لیے کچھ آگے کے لیے عمل چھوڑ جاؤ، یعنی کچھ آگے کے لیے بھلا کرو، کچھ آگے کے لیے سامان کرو۔ وقدموا لانفسکم کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اپنے جو یہ معاملات تم بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، اس میں تمہاری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد اس کے ذریعے سے عطا کرے، تاکہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور وہ میری نیک اولاد دنیا میں نیک عمل کرتی رہے تو اللہ ان کی نیکی کا ثواب مجھے قبر و حشر میں عطا فرمائے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا وقدموا لانفسکم، اور پھر نیکی کے عمل کرو اپنے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب میاں بیوی، حضور نے ایک دعا بتائی، جب تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ اور صحبت کرنے کا ارادہ کرو تو دعا کرو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا دعا یہ کرو، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور اس عمل سے جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے ان کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، حضور ہمارے علاقے میں فلاں جو قوم ہے، فلاں علاقے کے لوگ ہیں، وہ بڑے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور بہت زیادہ فتنہ گری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، حضور آپ اس مسئلے کا ہمیں جواب دیجئے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ان کے ماں باپ صحبت کرتے ہوئے یہ پڑھ لیتے کہ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، تو پھر اولادیں پھر ایسی شریر نہیں ہوتی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھی، اللہ اکبر، کہ اگر ان کے ماں باپ نے صحبت کرتے ہوئے پڑھا ہوتا تو بعض اوقات یہ جو کچھ لوگ فتنہ پرور ہوتے ہیں، کمینہ صفت ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ صحبت کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ اس طریقے سے حالت حیض میں سائنس کہتی ہے بہت کم چانسز ہیں کہ حالت حیض میں حمل ٹھہر جائے، لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں صحبت کر لی اور وہ جو کم چانسز ہیں اس کم چانسز میں بھی حالت حیض میں حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ تو ماں باپ سے ہی منسوب ہوگا، لیکن کیا ہوگا وہ ایسے وقت میں اس کا حمل ٹھہرا جو وقت کر صحبت کرنا اللہ نے حرام کیا تھا۔ اب ایسا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوگا تو خیر لائے گا۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے جو ہے وہ وبال جان ہی ہوں گے، معاشرے کے لیے فتنہ ہی ہوں گے، فساد ہی ہوں گے۔ تو اس لیے جب بچوں کی شادیاں ہوا کریں تو یہ جو سائڈ فرینڈ بنے ہوتے ہیں ان کو خود پتہ کچھ نہیں ہوتا، جو سائڈ فرینڈ بنے ہوتے ہیں نہ انہیں شریعت کا معلوم،
نہ انہیں یہ معلوم کہ آداب شریعت کیا ہیں اس معاملات کے. تو اس لیے جو بچے بچیاں ہوں جب ان کی شادیاں ہونے والی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں، جو بچیاں ہوں وہ عالمہ سے رجوع کریں. اور شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس معاملے میں بھی شریعت ہمیں ایسے کھول کر احکام بیان کرتی ہے تاکہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس اولاد سے ہمارے لیے بھی اللہ خیر کو رکھے اور سارے معاشرے کے لیے بھی خیر کو رکھے. اگر یہ معاملہ اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے اولاد بھی صالح پیدا ہوتی. کتنا ہی اچھا ہو کہ آدمی جب پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں جائے تو پہلے کہے وضو کر لو، 2 رکعت شکرانے کے میں بھی پڑھتا ہوں، 2 رکعت شکرانے کے تم بھی پڑھو کہ اللہ نے تمہیں اور مجھے حلال رشتے میں باندھا. اس کے بعد یہ دعا کریں، پھر اللہ نے جو معاملہ ان کے لیے حلال کیا ہے وہ معاملہ کریں. تو فرمایا وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے کے لیے کچھ عمل کرو، واتقوا اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرو. دیکھیں ہر جگہ جب اس طرح کے احکام اللہ بیان کرتا ہے تو وہاں تقوی کی بات ضرور کرتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. صرف ایسا نہیں اس کو پروسیس سمجھ لو، بلکہ ہر معاملے میں تمہارے نزدیک تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے احکام، اللہ کی فرما برداری، دین اسلام تمہارے سامنے رہنا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ ایک دن تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی. تو دنیا میں اگر تم نے غیر فطری طریقے سے کچھ کیا، کچھ الگ قسم کے معاملات کیے، تو واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اللہ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. یہ بات کہ اللہ نے اگر یہ بات کر دیتا کہ بھائی مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ شادی نہ کریں، اللہ نے شادی کو بھی جائز رکھا، اس عمل کو بھی جائز رکھا. آپ دیکھیں نا کرسچنز کے اندر جو نن بن جاتی ہیں ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ شادی نہ کریں، اور وہ شادی نہیں کر رہی ہوتی، حالانکہ دین عیسائیت جو ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر شادی کو حرام کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے شادی کو بھی حلال کیا اور یہ آسانیاں بھی تمہیں پرووائڈ کر دی. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا حرثکم پہ، کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے قرآن کا لفظ، ایک ہوتا ہے حدیث کے الفاظ، ایک ہوتا ہے ان حدیث اور ان الفاظ سے، ان قرآن کی آیات سے فقہا جو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ کر جو مسئلہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اصل مسائل وہ ہوتے ہیں. ہر آدمی کی یہ سقط نہیں ہے وہ قرآن کے لفظوں سے مسائل کو اخذ کر سکے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کوفے میں موجود ہیں اور علماء حدیث کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لوگ حدیث سنا رہے ہیں، حدیث کا دور ہو رہا ہے. ایک کسان آتا ہے اور آ کر کہتا حضور آپ سب لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ میری کھیتی چھوٹی ہے اور میرے پاس کنواں بڑا ہے، پانی بہت زیادہ ہے، اور میرا برابر میں ایک بھائی ہے جس کی کھیتی بہت بڑی ہے اور کنواں بہت چھوٹا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب اپنے کنویں سے اپنی کھیتی کو، اپنی زمین کو سیراب کر لوں تو میرے پاس پانی آلریڈی بچ ہی رہا، تو کیا میں برابر والی کی کھیتی میں ڈال دوں؟ تو وہاں پر کچھ علماء حدیث جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالو، اس لیے تم یہ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ایک حنفی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے حدیث تو صحیح پڑھی ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح بیان نہیں کیا. وہ کیوں بیان نہیں کیا کہ حضور نے کھیتی تو کہا ہے لیکن اس سے مراد یہ کھیتی نہیں ہے جو زمینوں کی کھیتیاں ہوتی ہیں، بلکہ قرآن نے نساؤکم حرث لکم کہا ہے. قرآن نے بیان کیا کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو حضور نے وہی کنایات کے، وہی جو ہے ایک محفوظ کلمات استعمال کیے اور سامنے والے کو یہ بتانا چاہا کہ تو کسی غیر کی بیوی پر غلط نگاہ نہ رکھ، اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالو. سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ غلط عمل نہ کرو، یہ مراد ہے. وہ مراد نہیں جو آپ اس کسان کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ کسان اگر اپنا پانی برابر والے کی کھیتی میں دے دے گا تو اللہ رب العزت اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے قرآن و حدیث کے الفاظ سے جو فقہا نے سمجھا ہے، ہر شخص کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ ان الفاظ کے صحیح مفہوم تک بھی پہنچ جائے. تو یہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیے. استحاضہ کا میں نے حکم بیان کر دیا تھا کہ وہ بیماری ہے ان ایام کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں.
حیض کے اندر نہیں پڑھ سکتے. نفاس رہ گیا تھا. نفاس جو ہوتا ہے وہ ڈلیوری کے بعد شروع ہوتا ہے. جب یعنی کہ وضع حمل ہو جاتا ہے تو بچہ اگر آدھا بھی نکلا ہو تو وہ خون آ جاتا ہے. اس کی مدت کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم سے کم ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا کرنے کے بعد بالکل بھی خون نہیں آیا وہ پہلے دن ہی پاک ہے. اگر کسی عورت کو 4 دن خون آیا ڈلیوری کے بعد، 4 دن بعد نہیں آیا، وہ 4 دن بعد پاک ہے. ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ 1.25 مہینے تک وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، وہ 1.25 مہینہ 40 دن ہیں، لیکن 1.25 مہینہ اس عورت کے لیے ہے جس کے 1.25 مہینے تک بلڈ آئے. لیکن ایک عورت ہے جس کو 30 دن پر ختم ہو گیا، تو اب اس کو 1.25 مہینے ویٹ تھوڑی کرنا ہے. اس کو 30 دن میں نہا لینا ہے، وہ پاک ہو گئی، نماز شروع کرے. اب اس کے بعد میاں بیوی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. کسی عورت کا ڈلیوری کے بعد 10 دن بعد، 5 دن بعد، اسی طرح قیاس کرتے جائیں، یہاں تک کہ 2 گھنٹے بعد ہی ختم ہو گیا. 2 گھنٹے بعد بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے، خون منقطع ہو جاتا ہے نفاس کا، تو عورت 2 گھنٹے بعد ہی پاک ہے. 1.25 مہینہ ویٹ کرنے کی اب حاجت نہیں. اور اگر اس نے 1.25 مہینے تک نمازیں نہ پڑھی، حالت اس کی یہ تھی کہ 2 دن بعد اس کا بلڈ بند ہو گیا تھا، تو جتنے ایام کی اس کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب کی قضا کرے گی. اس لیے یہ احکام ہمیں معلوم ہونا چاہیے، گھروں کے اندر معلوم ہونا چاہیے. افسوس یہ کہ ہم تو چلے مرد حضرات ہیں، خواتین جن پر یہ گزرتے ہیں سارے معاملات، وہ بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین سے، شریعت سے، قرآن سے اور احکامات سے دوری ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول.